نماز عصر کے بعد جو شخص قرآن کریم کی سردار آیت 21 مرتبہ پڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بیٹھے بٹھائے مالدار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب محنت پوری ہوتی ہے مگر نتیجہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہاتھ پھیلتے نہیں مگر دل میں تنگی بس جاتی ہے۔ آمدن آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں، اور خرچ ایسا آتا ہے کہ راستہ ہی نہیں چھوڑتا۔ ایسے لمحوں میں انسان صرف ایک سوال کرتا ہے کہ آخر کمی کہاں ہے؟ کیا میری محنت میں نقص ہے یا میری دعا میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ یہی وہ کیفیت ہے جہاں عقل تھک جاتی ہے اور دل کسی ایسے سہارے کی تلاش میں نکلتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر یقین دلا دے کہ حالات بدل سکتے ہیں۔ قرآن مجید اسی کیفیت میں انسان کو آواز دیتا ہے، مگر ہر شخص اس آواز کو فوراً پہچان نہیں پاتا، کیونکہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جو سیدھا دل سے بات کرتی ہیں، آہستہ آہستہ یقین پیدا کرتی ہیں اور انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہیں۔ یہ آیات شور نہیں مچاتی، بس خاموشی سے انسان کی تقدیر پر دستک دیتی ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف کمائی کا نام ہے، حالانکہ اصل مسئلہ رزق کا کم ہونا نہیں بلکہ برکت کا اٹھ جانا ہے۔ جب برکت ختم ہو جائے تو زیادہ بھی کم لگتا ہے، اور جب برکت آ جائے تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ معمولی آمدن میں بھی مطمئن نظر آتے ہیں اور کچھ ہر سہولت کے باوجود پریشان رہتے ہیں۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، اور وہ ہے دل کا، اللہ سے جڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی آیت رکھی ہے جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ کائنات بے سہارا نہیں، ہر چیز ایک مضبوط نظام کے تحت چل رہی ہے۔ وہ آیت انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ جو ذات زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہے وہ کسی ایک بندے کو کیسے بھول سکتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اس آیت کی طاقت کو جانے بغیر، اس کی برکت کو سمجھے بغیر حالات سے لڑتے رہتے ہیں اور دل ہی دل میں ٹوٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسی مقام پر قرآن مجید انسان کے سامنے ایک ایسی آیت رکھ دیتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن کی سب سے عظیم اور سردار آیت قرار دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی زندگی، اس کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس کا علم اور اس کی حفاظت سب ایک ساتھ بیان ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جسے پڑھ کر دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ سوتا ہے، نہ غافل ہوتا ہے اور نہ ہی میرے حالات سے بے خبر ہے۔ یہی وہ عظیم آیت ہے جسے ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں۔ اہل دل اور بزرگوں کے تجربات میں یہ بات بارہا سامنے آئی ہے کہ جب کوئی بندہ اس آیت کو خاص ترتیب کے ساتھ، خاص وقت میں مکمل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے جو صرف مال تک محدود نہیں رہتی بلکہ دل، گھر اور زندگی تک پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے یہ عمل خاص طور پر نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ دن کے اختتام پر بندہ اپنا معاملہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے۔ جب بندہ آیت الکرسی کو صرف ایک آیت نہیں بلکہ اپنے رب کا تعارف سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترنے لگتا ہے۔ یہ اطمینان بتاتا ہے کہ میرا رب زندہ ہے، قائم ہے، سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے، اور جب وہ سب کچھ سنبھال سکتا ہے تو میری روزی کیوں نہیں؟ یہی سوچ انسان کے اندر چھپی
گھبراہٹ کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ رزق کی فکر اصل میں مستقبل کا خوف ہوتی ہے، اور آیت الکرسی اس خوف کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد رک کر سوچتا ہے۔ اسی وقت اگر بندہ دنیا کے شور سے ہٹ کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائے اور ایک ہی آیت کو بار بار پڑھے تو گویا وہ اپنے دن بھر کے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنا محض گنتی نہیں، بلکہ دل کو اس یقین تک لانے کا ذریعہ ہے کہ میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس عمل کا مقصد صرف دولت اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ رزق میں سکون پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو ساتھ شکر بھی دیتا ہے، قناعت بھی دیتا ہے اور دل کا بوجھ بھی ہلکا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ اس عمل کے بعد ان کے حالات یکدم نہیں بدلے، مگر ان کے فیصلے درست ہونے لگے، راستے آسان ہونے لگے اور وہ دروازے کھلنے لگے جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آیت الکرسی کا ایک بڑا اثر یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو غیر ضروری خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ خوف مستقبل، خوف محتاجی، خوف لوگوں کا، یہ سب رزق کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب دل میں خوف کم ہو جاتا ہے تو انسان بہتر سوچتا ہے، بہتر قدم اٹھاتا ہے، اور یہی بہتر فیصلے بعد میں نعمت بن کر واپس آتے ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی سوچ کے ذریعے بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ اگر بندہ حلال کمائی کا عزم، زبان کی سچائی اور دل کی صفائی بھی شامل کر لے تو اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے سے نہیں، ماننے سے اثر دکھاتا ہے۔ آیت الکرسی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اس لیے بندے کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ یہی غیرت ایمانی انسان کو اندر سے مضبوط اور باہر سے باوقار بنا دیتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس آیت کو مستقل مزاجی سے پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، دلوں میں سکون آ جاتا ہے، اور برکت صرف پیسوں میں نہیں بلکہ رشتوں میں بھی نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ جب اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے تو نقصان کے راستے خود بخود بند ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل نفع کیا ہے اور اصل دولت کس چیز کا نام ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی آئے، دل سے محتاجی کا خوف نکل جائے اور رزق میں وہ برکت پیدا ہو جو سکون دے، تو اس عمل کو آزمائیں، مگر پورے یقین کے ساتھ۔ عصر کے بعد خاموشی میں 21 مرتبہ، اور پھر سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچا تعلق عطا فرمائے، ہمارے رزق کو حلال، پاک اور کشادہ بنا دے، ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے اور ہمیں کبھی کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ چند لمحے اچھے لگے ہوں، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی سکون اترا ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایسی ہی بابرکت باتیں، آزمودہ روحانی اعمال اور دل کو مضبوط کرنے والی دعائیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، تو ابھی اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ صرف ایک بٹن دبانا نہیں، بلکہ اپنے دل کو قرآن سے جوڑنے کا ایک وعدہ ہے۔ آپ کا ایک سبسکرائب کسی کی زندگی میں امید کی روشنی بن سکتا ہے، کسی کے دل کو سکون دے سکتا ہے
اور کسی کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی آن کر لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے سب سے پہلے وہ پیغام آپ تک پہنچے جو دل کو سہارا دیتا ہے اور روح کو طاقت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت پر اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔